آج 29واں پارہ ہے، سورہ ملک پہلی صورت ہے 29ویں پارے کی۔ اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ اور یہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو روایت کی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑے گی یہاں تک کہ پھر اس کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اور اس کو رات کے وقت پڑھنے کی بھی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں ارشاد ہے آیت نمبر 3 میں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اے مخاطب، تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا، بس تو دوبارہ دیکھ، کیا تو ان میں کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ آسمان میں جو کچھ رب نے بنایا، فرمایا یہ نظم کے ساتھ ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہے، ہر اعتبار سے حسین ہے، ضرورت کے مطابق ہے۔ اے انسان تو غور کر دیکھ، کوئی خلل تجھے نظر نہیں آئے گا، دیکھ لے کوئی شگاف تمہیں نظر نہیں آئے گا، یعنی جہاں جو چیز ہونی چاہیے تھی اس کے خلاف کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں کیا فرمایا؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر اٹھا کے دیکھ۔ پہلے کہا نا غور کر دیکھ، پھر کہا جا رہا ہے پھر دیکھ، بار بار دیکھ۔ اب سپیس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ سپیس میں جو تحقیق کا ایک وسیع میدان ہے، اے مسلمان تمہیں رب کہہ رہا دیکھ، اس میں بار بار دیکھ، بار بار دیکھ۔ تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تو بار بار دیکھ لے، تجھے اللہ کے نظام میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ جہاں رکھنے کی تھی جو چیز قدرت نے وہاں رکھ دی۔ سورج اگر ہم سے زیادہ دور ہو جائے تو درجہ حرارت اتنا گر جائے کہ زندگی ناممکن ہو جائے۔ سورج اگر ہمارے زیادہ قریب ہو جائے تو حرارت اتنی ہو جائے کہ زندگی ناممکن ہو جائے۔ اس نے سورج کو وہیں پر رکھا جہاں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ہم بہت زیادہ سردی میں بھی نہیں آتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جو ہمارے ہاں ٹھنڈ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ سورج اور ہمارے بیچ بادل آئے ہوئے تھے، وگرنہ اتنی ٹھنڈ والا یہ موسم نہیں تھا۔ اور جو خوش نصیب زائرین مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفہا میں ہیں، کل مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ جیکٹ پہننے کی ضرورت محسوس ہو رہی۔ تو اس مارچ میں اپریل میں ایسا موسم تو نہیں ہوتا وہاں پر، وہاں تو شدید گرمی ہوتی، لیکن وہ بادل گنبد خضرا کی زیارت کو آئے ہوں گے تو سورج کی کرنیں نہیں پہنچی تو ٹھنڈ محسوس ہونے لگ گئی۔ تو اللہ نے سورج کو ایسا رکھا، ایسی جگہ پر، ایسے مدار میں رکھا اور ایسے نظام کے تحت اس کو چلا دیا کہ ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ہمارے اناج اگ رہے ہیں اور ہمیں سولر انرجی مل رہی ہے۔ آج کے دور میں کتنی ڈیمانڈ ہوگی سولر انرجی کی۔ پھر چاند کو ایسی جگہ پر رکھا کہ اس کی روشنی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پھلوں کا ٹیسٹ جو ہے اس کا تعلق چاند کی روشنی کے ساتھ ہے۔ اناج کا جو ذائقہ ہے اس کا تعلق، خوشبو جو ہے اس کا تعلق چاند کی روشنی کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا تم اللہ کی نظم تخلیق پر غور کرو، دیکھو، بار بار دیکھو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس نے کیسے حسین انداز میں سب کچھ سجایا ہے تمہارے لیے۔ اور پھر آگے ارشاد، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ ملک شریف ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ قلم ہے۔ قلم کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی، قلم کی قسم۔ ہمیں توجہ دلائی جا رہی بھئی قلم کو چھوڑ نہ دو۔ جب تک ہمارا تعلق قلم کے ساتھ تھا کتنی عزت تھی مسلمانوں کی، دنیا پہ راج کرتے تھے مسلمان جب قلم سے محبت تھی۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی تعریف ہو رہی ہے آیت نمبر 4 میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق ایسا بہترین اخلاق ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا مجھے حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارا حضور کا اخلاق بیان کر رہا ہے۔ یعنی انسان میں جو جو خوبیاں ہونی چاہیے، جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ انسان میں یہ خوبی ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جو جو قرآن نے قوانین بیان کیے ہیں، وہ اگر کسی میں بحسن و خوبی تمہیں نظر آئیں گے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یعنی اگر قرآن مجسم دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھ لیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو تحریری صورت میں دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھ لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ سارے انبیاء اخلاق بیان کرتے رہے، لیکن ان کی تکمیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ کوئی ہماری زندگی گزارنے کے لیے کوئی گوشہ ایسا نہیں جو حضور نے چھوڑا ہو۔ ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی، اور جو اخلاق تھے، مکارم اخلاق تھے، اس کو حضور نے مکمل فرمایا ہے۔ اور اپنی امت سے بھی حضور نے یہی کہا ہے کہ باخلاق بنو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میزان پر جب عملوں کو تولا جائے گا نا، میزان پر، تو سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہے۔ سب سے وزنی چیز حسن اخلاق۔ آج اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ ہم پاکستانی مسلمانوں کا بھی تعارف اچھا نہیں ہے دنیا میں، لیکن ہم پاکستانی تو یہ چند سالوں میں ایسے اخلاقی اعتبار سے پیچھے چلے گئے کہ الامان والحفیظ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑے لوگوں نے بد اخلاقی کی، لیکن حضور نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک یمنی چادر جس کے کنارے موٹے تھے حضور کے گردن پر تھی، تو ایک پیچھے سے شخص آیا اور اس نے چادر کو زور سے پکڑ کر کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر رگڑ سے نشان پڑ گیا۔ اب ایسا یہاں پر رگڑ پڑ جائے تو بڑی جلن ہوتی، تکلیف بھی ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ محمد جو رب نے تمہیں دیا اس میں سے مجھے بھی دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے نامناسب انداز میں اس نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا رویہ کرے، ہم تو ہو سکتا تھپڑی مار دیں اس کو، یہ کیا طریقہ بھی مانگنے کا۔ لیکن اس نے جب ایسا کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا اور مسکرائے، مسکرا کے کہا اس کو عطا کر دیا جائے، دے دو اس کو۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کافی زیادہ اس کو عطا فرمایا۔ تو خلق جو ہے، خلق یہ میرے آقا کریم، یہ ہوتا کیا حسن اخلاق؟ دیکھیں ہمارے رویے، ہماری عادت، ہماری گفتگو، ہمارا طرز زندگی وہ اچھا ہو جائے۔ خلق کہتے ہیں وہ صفت جو انسان میں بلا تکلف ہو، بلا تکلف ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ میٹھا بولتا ہے لیکن بتکلف، طبیعت میں بڑا غصہ ہے، ہمیشہ سخت بولنے والا لیکن بتکلف کوشش کر کے میٹھا بول لیتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جو بغیر کسی تکلف کو میٹھا بولتا ہے ہم کہیں گے اس کا خلق ہے۔ ایک بندہ ہے کھلے ہاتھ کا نہیں ہے، یعنی خرچ کرنا پسند نہیں ہے، اس کو کرنا پڑ جائے تو بڑی مشکل کرے گا، تو خرچ کرنا اس کا خلق نہیں ہے۔ اور ایک بندہ راہ خدا میں بلا تکلف خرچ کرتا، اس کی عادت ہے، تو ہم کہیں گے اس کا خلق ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو ہمارا خلق اچھا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ الحاقہ ہے، اور سورۃ الحاقہ میں ذکر ہے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ نامہ اعمال کا۔ قیامت کے دن کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اس کی تفصیل یہاں پر ہے۔ سو جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے، یعنی میں نے یاد رکھا تھا کہ میرا حساب ہونا ہے، میں نے اللہ کے حضور جانا ہے، تو میں نے اس اعتبار سے اپنے تیاری کی ہے،
میں اللہ سے ڈرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، اب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو. پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا بلند جنت میں، جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں. اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ کلو وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک کاموں کے عوض جو تم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے. اور رہا وہ جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. بائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہی یعنی موت وہی میرا کام تمام کر دیتی. جب میں مرا تھا تو میں ختم ہو جاتا، مجھے آج دوبارہ اٹھایا نہ جاتا. تو مرنے کے بعد کوئی بھی ختم نہیں ہوگا، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اس کا کام تمام نہیں ہوگا. دنیا میں رہنے کا ٹائم اس کا ختم ہوگا، لیکن اگلے مرحلے شروع ہو جائیں گے. اس سے آگے سورۃ معارج ہے. بس دعا یہ مانگی اللہ تعالی ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے، بس کرم ہو جائے اس کا، اس کی مہربانی ہو جائے. سورۃ معارج میں ارشاد ہے ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بے خوف ہو جائے، ایزی ہو جائے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، میری پکڑ نہیں ہوگی، میں نے تو یہ کر دیا بس اب خیر ہی خیر ہے. اللہ کی رحمت سے امید ضرور رہنی چاہیے، وہ بڑی رحمت ہے، لیکن خوف رہنا چاہیے. فرمایا اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ نہ ہونا، کبھی خوف دل میں رکھنا. اللہ فرما رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا. یہ کون فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عمر تمہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے. لو کان بعدی نبی لعمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا کتنا خوف ہے خدا ہے. زمین سے تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کہا کاش یہ تنکا میں ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، میں یہ چاہتا میری مرضی اگر چلتی تو کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. دیکھیں جو پیدا ہو گیا وہ تو رہے گا، وہ مرنے کے بعد بھی رہے گا. آپ کے فون میں جو چیز آ جاتی ہے نا وہ پھر ختم نہیں ہوتی. آپ فون میں نیٹ چل رہا ہے نا، تو فون میں جو آپ کی جو چیز آ گئی ہے نا یہ ختم نہیں ہوگی. آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، فارمیٹ کر دیں، کچھ بھی کر دیں، جب ڈیٹا ریکور ہوگا نا تو وہ چیز آ جائے گی، آپ کچھ بھی کر لیں. میری معلومات تو یہی ہیں. تو جب ایک چیز آ گئی اب وہ جائے گی نہیں. اے انسان تو اب آ گیا ہے، اب تو ختم نہیں ہوگا، اب تو نے رہنا ہی رہنا ہے، ختم نہیں ہوگا. ہاں موت آئے گی تو دنیا پہ رہنے کا وقت ختم ہوگا، لیکن تو ختم نہیں ہوگا. اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اس سے اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اس سے اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا. جو پیدا ہو گیا انسان وہ اب ختم نہیں ہوگا، وہ رہے گا. تو رہنا تو ہے ہی، اللہ نے موقع دیا ہے، کوشش کر لیں، اس سے ہم معافی مانگ لیں، اس سے عرض کر دیں کہ رہنے کے لیے ہمیں اچھی جگہ دے دے، ہمارا ٹھکانہ اچھا کر دے، مرنے کے بعد ہمیں عذاب سے بچا لے. سورۃ نوح، اس میں استغفار کی بڑی فضیلت ہے، میں اس کو ہر سال دہراتا ہوں، بڑی اہم آیات ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے تلقین کرتے ہیں استغفار کے بارے میں.
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے استغفار کے متعلق کہتے ہیں، تو وہ آیت نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے، مضمون 13 تک ہے۔ بس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ تم اللہ کی عظمت و جلالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یعنی استغفار وہ عمل ہے جس سے یہ ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت ربی بن صبی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے شکایت کی کہ قحط سالی ہے، تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اس نے قحط کی شکایت کی تو آپ نے استغفار کا کہا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے ان سے شکایت کی فقر بہت زیادہ ہے، غربت ہے، آپ نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی آپ اللہ سے دعا کریں وہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے شکایت کی میرے باغات خشک ہو گئے ہیں، حضرت حسن بصری نے کہا تم اللہ سے استغفار کرو۔ تو یہ جو روایت کر رہے ہیں نا اس بات کو، کہتے ہیں ہم نے کہا حضرت آج ہر کسی کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، ہر کسی کو مختلف لوگ اپنے مسائل لے کر آئے اور آپ ایک ہی عمل سب کو بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کی یہ آیات تلاوت کی کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ استغفار کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو ہم اللہ کی رحمت تو ہر وقت برستی رہتی، اللہ کی رحمت کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اس کی رحمت نہیں برستی۔ ہم رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، کب؟ جب ہمارے گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر چھا جاتی ہے۔ گناہوں کی نحوست چھا جاتی ہے تو رحمت اور ہمارے تک رحمت پہنچنے میں رکاوٹ وہ گناہوں کی نحوست ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان جیسے ہی استغفار کرتا ہے، وہ جو پردہ گناہوں کی نحوست کا پڑا ہوتا ہے وہ چاک ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس براہ راست اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے سورۃ الجن ہے، اس میں جنات کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جنات آئے اور انہوں نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلام سنا۔ سورۃ احقاف میں بھی اس کا ذکر ہے 26ویں پارے میں۔ تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا تو پھر وہ ایمان لے آئے، اور پھر جا کر انہوں نے جنات میں اس کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ اس کے آخر میں ارشاد ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مکمل مطلع نہیں فرماتا، ما سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے، جو اس کے سب رسول ہیں۔ اب یہ آیہ کریمہ صراحتاً اس مسئلے کو بیان کر رہی ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس سے آگے سورۃ مزمل ہے، اور سورہ مزمل میں وہ محبت والا انداز ہے، اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم مبارک پر کپ کپی تھی۔ آپ حرا سے نیچے آئے تو سیدہ پاک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تو کپ کپی تاری، تو فرمایا زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو۔ تو وہ چادر مبارک یا کوئی بڑی چیز جس سے کپ کپی کم ہو تو آپ کو سیدہ نے اڑھایا، تو اسی زملونی کے لفظ اور پھر حضور علیہ السلام کی جو کیفیت تھی چادر مبارک جو آپ نے اوڑھی، اسی کیفیت کے پیش نظر اللہ نے فرمایا اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں۔ حضور ساری رات قیام کرتے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، فرمایا نہیں حبیب آپ کم کر دیں، رات کا قیام کم کر دیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں۔
اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ تو قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہت سی مساجد میں دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بہت تیز قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اتنا تیز قرآن، مجبوری تو نہیں ہے کہ قرآن ختم کیا جائے، نہ ختم کرو، اس سے تو بہتر ہے نہ ختم کریں بھائی، تھوڑا پڑھ لیں، آپ صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن جتنا پڑھیں صحیح پڑھیں۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ کھڑا زبر، زبر جتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کھڑے زبر کی اپنی ساؤنڈ ہے، تھوڑا سا لانگ ہے، لمبا ہے، اس کو آپ مختصر کر دیں گے تو زبر جتنا ہو جائے گا۔ اور بسا اوقات جب اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ زبر کا بھی حق ادا نہیں ہوتا، 2-3 زبریں اکٹھی آ جائیں کسی لفظ پر تو ایسے لگتا ہے جیسے یہاں زبر نہیں بلکہ جزم پڑی جا رہی ہے۔ اور پھر جب رفتار زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہا، ہا، عین، یہ حروف جو ہیں عین اور حمزہ، اس کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ ثا، سین، صاد، یہ سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اردو یا پنجابی بولنے والے لوگ ہیں تو ہمارا تلفظ عربی والا نہیں ہے، تو عربی کے مطابق تلفظ ادا کرنے کے لیے ترتیل ضروری ہے، اور اس کے لیے حروف صحیح ادا کرنا ضروری ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جمعے کے بعد ہماری اکثر نشست چلتی ہے تلفظ صحیح کرنے کے لیے، تو میں کہا کرتا ہوں جس سے قرآن مجید صحیح پڑھا جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جسے صحیح نہ پڑھا جا سکے اس کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اگر وہ کوشش کرے گا صحیح پڑھنے کی تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے اس کا شمار مقربین کے ساتھ ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھنے میں دقت ہو رہی، صحیح پڑھا نہیں جا رہا، اس کو بھی اللہ دگنا اجر دیتا ہے۔ دگنا اجر کیوں؟ ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر، دوسرا صحیح پڑھا نہیں جا رہا لیکن وہ تکلف کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں صحیح پڑھوں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی رکوع میں، اسی صورت میں بڑی اہم بات ہے، بڑا پیارا حکم ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہیں، سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جائیں۔ ہمارے یہاں جملہ نوجوانوں میں بڑا عام ہے، میں نے تو جناب ٹوٹ کر چاہا تھا، میں ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں۔ ٹوٹ کر پیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ سب کو چھوڑ کر کسی ایک سے ایسی محبت کر لی جائے کہ اس ایک کی محبت کی وجہ سے سب کی محبت کو اگنور کر دیا جائے۔ بھئی ہم جو ٹوٹ کر محبت کر رہے ہیں یہ تو دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے۔ جن والدین نے اتنی محبت سے پال پوس کے بڑا کیا ان سے ٹوٹ گئے، ان کو چھوڑ دیا، ایک لڑکے کی خاطر یا ایک لڑکی کی خاطر وہ ساری جوانی تک کی محبتوں کو بھلا دیا، اور پھر فخر کر رہے ہو میں نے ٹوٹ کر اس کو چاہا ہے۔ چاہنے کی اجازت ہے، پھر اس میں نکاح شرط ہے، لیکن ایسا کیا چاہنا ہوا کہ تم نے اپنوں کو ہی چھوڑ دیا؟ اور پھر ایسا جو ہوتا ہے وہ پھر آپ دیکھتے ہی ہمارے معاشرے میں جو اب طلاق کی ریشو کتنی زیادہ بڑھ گئی، ایسے جو معاملات ہوتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں۔ تو ٹوٹ کر جو چاہا جاتا ہے نا، یہ حق میرے رب کا ہے، اس کو ٹوٹ کر چاہو۔ اس کی چاہت وہ چاہت ہے کہ اس کی چاہت کی خاطر سب سے ٹوٹ جاؤ۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا بتول، اسی تبتیلا سے ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اسی سے اب بتول یعنی ٹوٹ کر رب کو چاہنے والی۔ جب رب کی عبادت میں مگن ہوئی ہر چیز سے ٹوٹ گئیں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کا بھی لقب ہے بتول، سب سے ٹوٹ کر تنہائی میں جا کر رب کی عبادت کر رہی۔ تو ٹوٹ کر جو چاہنا ہے نا، یہ حق رب کا ہے، اور جو اللہ کا حق ہے یہ کسی اور کو نہیں دے سکتے ہم۔ اس سے آگے سورۃ المدثر ہے، اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں کہ بھئی تمہیں کیوں دوزخ میں ڈالا گیا؟ یہ بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے، وہ جواب کیا دیں گے؟
دوزخی کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ مجرموں سے کہیں گے تمہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم یوم جزا کی تکذیب کرتے تھے۔ اب سب کچھ کرنے کو تیار ہے لیکن اب موقع نہیں ہے، اب وقت نہیں رہا۔ تو بہلول دانا جا رہے تھے نا، تو کسی نے کہا کہ بھئی کس بات پر مغموم ہو، کس بات کا رنج ہے؟ اس نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں بندوں میں اور رب میں صلح کروا دوں۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ جی وہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، وہ تو کہہ رہا آؤ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان نے دیکھا کہ قبرستان میں بہلول بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا بہلول اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ وہی پرانا ہی ہے، میں صلح کروا رہا ہوں بندوں میں اور رب میں۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا بندے تو مان رہے ہیں، رب نہیں مان رہا، کیونکہ اب موقع گزر گیا، جو ٹائم تھا وہ گزر گیا، اب مر گئے ہیں تو اب اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے سورۃ قیامہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی مجھے قسم ہے، اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم ہے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر درست کر دیں۔ یہ جوڑ بکھر جائیں گے نا، اعضاء بکھر جائیں گے، ہڈیاں الگ الگ، اور ہر چیز جوڑ دی جائے گی، اپنے مقام پر ہم اس کو درست کر دیں گے۔ اچھا یہاں پر اللہ نے جو قسم ارشاد فرمائی، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یہ کون ہے؟ اس کی تفسیر بڑی دلچسپ ہے۔ قیامت کے دن انبیاء کرام، انبیاء اور رسل کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں نا وہ ملامت کریں گے خود کو، افسوس کریں گے خود پر۔ نیک لوگ بھی افسوس کریں گے، انبیاء اور مقربین کے علاوہ عام جو صالحین ہیں، صالحین بھی افسوس کریں گے خود پر۔ اچھا گناہ گار تو افسوس کریں گے ہی، ہائے وقت گزر گیا ہم نے نیکیاں نہیں کی۔ کفار بھی افسوس کریں گے، ہائے وقت گزر گیا ہم ایمان نہیں لائے، ایمان لاتے تو جنت میں چلے جاتے۔ گناہ گار افسوس کریں گے، نیکیاں کرتے تو عذاب سے بچ جاتے۔ اور نیک بھی افسوس کریں گے کہ ہمیں جنت مل تو گئی ہے لیکن جنت کے اور بڑے بڑے عالی شان درجے ہیں، کاش ہم نے زیادہ نیکیاں کی ہوتی تو زیادہ اونچا درجہ ملتا۔ آپ دیکھیں نا، یہ دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے جنت کے سامنے، لیکن دنیا میں ہمارے پاس ہزار نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اپنا درجہ بڑھانا چاہتے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس سے بھی زیادہ سہولیات لے لیں، اس سے بھی زیادہ ہمارا لگژری لائف سٹائل ہو جائے، ہماری کوشش ہوتی۔ تو یہ ایک حقیر سی دنیا میں جب ہمیں اتنا جستجو ہوتی، شوق ہوتا ہے، تو جنت تو ہے ہی بڑی عالی شان۔ تو جنت میں جب عظیم درجے جنتی دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں گے کاش ہم نے زیادہ نیکیاں کی ہوتی۔ تو آج موقع ہے ہمارے پاس زیادہ نیکیاں کرنے کا، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جب زیادہ نیکیاں کر لیں گے، اہل جنت میں گئے، تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کر رہا ہے سورۃ الدہر میں۔ پہلے یہ بیان کیا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا۔ دیکھیں بچے کا ذکر ہوتا ہے، حمل کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی ذکر ہوتا ہے؟ کوئی ذکر نہیں۔ فرمایا وہ قابل ذکر ہی نہ تھا انسان، ہم نے تجھے قابل ذکر بنایا۔ اچھا قابل ذکر تو جانور بھی ہے، قابل ذکر تو کتا بھی ہے، حیوان بھی ہے، لیکن اللہ نے جانور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ شکر ہے نا اس کا۔ اچھا انسانوں میں تو کفار بھی ہیں، فساق بھی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے اس نے مسلمان بنایا۔ اچھا مسلمان تو وہ بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے،
جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اس کا شکر ہے اپنے محبوب کا امتی بنایا. سبحان اللہ. اچھا فرمایا پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے، ایمان لائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. اس چشمے سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اس چشمہ کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. اور پھر ان کی شان کیا بیان ہوئی. اللہ اکبر. آیت نمبر 13 سے یہ مضمون پھر چل رہا ہے. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. وہ جنت میں مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. وہ جنت میں نہ گرمی کی دھوپ پائیں گے نہ سردی کی ٹھنڈک. گرمی بھی نہیں لگے گی، سردی بھی نہیں لگے گی، تو طبیعت کے مطابق بہترین موسم کو انجوائے کریں گے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور پھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے جائیں گے. پھل توڑنے کے لیے جمپ نہیں لگانا پڑے گا، اوپر نہیں جانا پڑے گا. جو پھل کھانے کو دل کر رہا خوشہ خود ہی جھک کر قریب آ جائے گا. اور ان کے لیے چاندی کے برتن اور ایسے گلاس گردش میں لائے جائیں گے جو شیشہ کی طرح شفاف ہوں گے. قواریر من فضة قدروها تقدیرا. یہ شیشہ کی مثل برتن چاندی کے ہوں گے، پلانے والے ان کو ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھیں گے. یعنی صرف برتن خوبصورت نہیں ہوگی، ان کو پریزنٹیشن وہ بھی کمال کی ہوگی. ایسے خوبصورت انداز میں ان برتنوں کو سامنے رکھا جائے گا کہ ان کو پیش کرنے کے سٹائل میں بھی حسن و جمال ہوگا. سبحان اللہ. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منثورا. وہاں ان کو ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کے چشمہ کی آمیزش ہوگی. اس چشمہ کو جنت میں سلسبیل کہا جاتا ہے، اور دائمی جنتی لڑکے ان کے پاس گردش کریں گے. تم انہیں دیکھ کر یہ گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ. تم وہاں جہاں بھی دیکھو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم سلطنت ہی دیکھو گے. اہل جنت کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب اس سے آگے آیت کا آخری حصہ کمال کا ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. سبحان اللہ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تعالی ہمیں ان حسین راتوں کے صدقے، ان حسین گھڑیوں کے صدقے جنت کا حقدار بنا دے. آخری سورت 29ویں پارے کی، اس میں سورت مرسلات ہے.
ارشاد ہے ان ہواؤں کی قسم جب مسلسل بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو دلوں میں ذکر ڈالنے والے ہیں، حجت قائم کرنے کی وجہ سے یا عذاب سے ڈرانے کی وجہ سے، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ انما توعدون لواقع، ضرور واقع ہونے والی ہے۔ تو اتنی قسمیں ارشاد فرما کے ہمیں بتایا جا رہا ہے قیامت آئے گی، وہ ضرور آئے گی، لہٰذا ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔